اور رہی بات پتنگ کی، تو پتنگ اڑانا فی نفسی ہی جس طرح انگور کھانا جائز ہے، اسی طرح پتنگ اڑانا بھی جائز ہے، مگر جب وہ انگور شراب میں بدل جائے تو اسے پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تم اپنی جان مال کو خطرے میں ڈال کر چائنیز مانجے سے پتنگ اڑا کر کسی پرندے یا انسان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو، جس مانجے سے پتنگ اڑانے کو گورنمنٹ تک نے روک لگا رکھی ہے، تو اس طرح ہمارا اسلام پتنگ اڑانے کی کہاں سے اجازت دے گا جس میں پھنسنے سے کسی انسان یا جانور کی بھی موت۔ آپ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب تک جانی اور مالی نقصان نہ ہو اس وقت تک ہر قسم کا کھیل کھیلنا جائز ہے، لہٰذا آپ کے اعتبار سے بغیر پیسہ لگائے کیرم کھیلنا، شطرنج کھیلنا، لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کے اعتبار سے موبائل میں جتنے بھی گیم آتے ہیں تمام گیموں کا کھیلنا جائز ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قاعدہ آپ لائے کہاں سے ہیں؟ قرآن کی کس آیت سے یہ قاعدہ ثابت ہوتا ہے؟ کس حدیث سے یہ قاعدہ آپ نے نکالا ہے کہ جب تک جانی اور مالی نقصان نہ ہو اس وقت تک آپ ہر کام کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو زنا کرنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں زنا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے اس سے کس قدر مفاسد کے دروازے کھلیں گے اور کتنے لوگ اس قاعدے کو بیس بنا کر غلط چیزوں کے راستے نکالیں گے؟ انگور پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس میں پیسہ ڈالنے سے غذائیت حاصل ہوتی ہے، مال ضائع نہیں ہوتا ہے، جبکہ پتنگ بازی فضول چیز ہے، اس میں پیسہ ڈالنے سے مال بھی برباد ہوتا ہے اور اس پر وقت بھی بہت زیادہ برباد ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ایک فائدہ دینے والی چیز پر ایک بے فائدہ چیز کا قیاس کیا، یہی قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کیونکہ قیاس کرنے کے لیے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان کوئی علت مشترک ہونی چاہیے، یہاں کوئی علت مشترکہ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ قیاس قیاس مع الفارق کہلائے گا۔ یہ زمین و آسمان کے قلابے ملانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ پتنگ بنانا، پتنگ بیچنا، پتنگ اڑانا، اسی طرح پتنگ خریدنا، اسی طرح پتنگ کا لوٹنا، مانجے کا لوٹنا، پیج لڑانا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، ان کے جواز کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے پتنگ کے جواز کا مسئلہ طاہر القادری منہاجی کی ویب سائٹ thefatwa.com سے نکالا ہو، کیونکہ وہیں پر اس کے جواز کا قول کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے تو اسے واضح کر دیں تاکہ عوام اہل سنت کو تمام معاملات معلوم چل جائیں۔ یہ شبہ ہم اس لیے ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی کئی ساری ویڈیوز مشکوک ہیں، کئی ساری ویڈیوز میں آپ صلح کلیت کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ اسے واضح کر دیں، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو آپ اس بات کی تردید کر دیں، اور یاد رکھیں ہم کبھی بھی آپ پر الزام تراشی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگ آپ سے وضاحت چاہ رہے ہیں۔ آپ کے متعلق کئی سارے سوالات عوام کے درمیان ہیں، لہٰذا آپ کم سے کم اپنا عقیدہ واضح کریں۔